اہل بدعت آج کل یہ سوال بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانا ناجائز ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو چلیے سب سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانا جائز ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ ناجائز ہونے کی وجوہات بہت زیادہ ہیں، جائز ہونے کی ایک بھی نہیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث مبارک سن لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد۔ حدیث کا ترجمہ من احدث اے من اوجد شیئا ما لیس منہ، یعنی جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی ہمارے اس دین میں، جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی ہمارے اس دین میں جو اس میں سے نہیں ہے، فہو ردن، تو مردود ہے، یعنی اس کے کرنے والے پر اس کو لوٹا دیا جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس حدیث کو علامہ ابن حجر عسقلانی نے یہ کہا ہے کہ یہ اسلام کا قاعدہ کلیہ ہے اور بہت بڑا قاعدہ ہے، قاعدہ عظیمہ ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شریعت کی آدھی دلیل ایک طرف اور آدھی یہ حدیث ایک طرف، کیونکہ کوئی بھی بدعت ہو یا کوئی بھی اختراع ہو، یہ اس کو رد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اسی طرح علامہ نووی نے بھی اس کو قاعدہ عظیمہ میں سے ایک قاعدہ بتایا ہے، کیونکہ یہ بالکل صریح ہے، بدعت اور اختراعات کو رد کرنے کے لیے، ان کو نامنظور کرنے کے لیے یہ حدیث دلیل میں پیش کی جاتی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جامع کلمات ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ صاف صاف باطل ہو جاتا ہے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یا تابعین نے، تبع تابعین نے نہیں کیا، وہ اگر کوئی ان کے بعد کرے گا تو وہ مردود ہے، وہ رد ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ اس کی مثال اس طرح لے لیجئے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تو یہ کام کرتے ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے اس پہ اچھا لیبل لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم یہ کام کرتے ہیں، آپ کو اس سے بھی تکلیف ہے۔ چلیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ فرض ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دین کا ستون ہے۔ اوکے، حدیث مبارک میں ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ دوسری حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر والا عمل کیا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بندہ جس حالت میں ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے، یعنی کہ سجدہ کرنا، کوئی بھی حالت، کوئی بھی اسٹیٹس جس میں بندہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سجدہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو سب سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر ان احادیث کو سامنے رکھ کر اور سجدے کے اس فضائل کو سن کر کوئی شخص نماز میں 2 کی بجائے 3 سجدے کرے تو یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ اگر کوئی شخص 3 سجدے کرے، یہ اور دلیل یہ دے کہ بھائی سجدہ کر رہا ہوں، کوئی غلط کام تھوڑی کر رہا ہوں میں، چوری تھوڑی کر رہا ہوں، زنا تھوڑی کر رہا ہوں، غلط کام تھوڑی کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، اچھا کام ہے سجدہ کرنا۔ جی ہاں، اچھا کام ہے، لیکن آپ نے بدعت ایجاد کی ہے، تو اس کا رد یہی ہے کہ اگر 3 سجدے کرنا اچھا کام ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین اور صحابہ کرام یہ سب اس کو کر چکے ہوتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم فرما چکے ہوتے۔ تو آپ مانیں گے اس شخص کی بات کہ نہیں بھائی 3 سجدے کرنے تو یہ تو اچھا کام کر رہا ہے؟ نہیں مانیں گے نا۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ 2 کا حکم ہے بس۔ اسلام میں ہم کو اپنی آراء اور اپنی رائے سے کام کرنے کا حکم نہیں ہے، جتنا ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا بس وہی ہمارے لیے اسلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 مرتبہ آپ کا یوم ولادت آیا، آپ نے تو کبھی جشن نہیں منایا، کبھی جلوس نہیں نکالے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 2 مرتبہ آیا، آپ نے تو کوئی جلوس نہیں، کوئی خاص عمل، کوئی عبادت، کوئی کچھ نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 12 مرتبہ آیا، یہ دور خلافت کی بات ہے کہ 12 مرتبہ آیا، آپ نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر کے بعد 14 مرتبہ آیا، آپ نے کوئی جشن نہیں منایا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے کہ بھئی یہ بدعت ہے۔ صحابہ کرام جو مطلب کار خیر میں ہم سے آگے آگے رہتے تھے، ہم تو ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہیں۔ اگر کوئی کام خیر کا ہوتا تو کیا صحابہ کرام اس کو ایسے ہی جانے دیتے کہ نہیں بھائی چلو اس کو جانے دیتے ہیں؟ ظاہر ہے صحابہ کرام اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ تابعین، تبع تابعین، امت میں اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ پھر اچانک سے یہ ہم لوگ آتے ہیں اور
برتھ ڈے منانا اور یہ سب کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو بھائی ہم محبت میں کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، محبت یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آپ کیک پر لکھوا کر اس پر چھری چلائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لیبل لگا کر آپ سڑکوں پر ہجوم کریں اور لوگوں کو پریشان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر آپ بے پردگی کریں، لڑکے اور لڑکیاں آپس میں مخلوط ہوں، ڈانس کریں، رقص کریں، یہ کہاں سے، یہ کون سی محبت ہے؟ کیا آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات کو نہیں مانتے؟ یہی اس سے محبت ہے کہ بھائی ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے لیکن ہم کو آپ سے محبت بہت ہے بھائی؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ یہ کام ایسے ہی کر رہے ہیں، چلو جی اگر آپ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں نا، آپ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ بھائی شادیوں میں بھی تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، یوم آزادی بھی تو مناتے ہیں، تو چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی منا دیتے ہیں۔ تو بھائی یوم آزادی اور شادی ہم دین سمجھ کر نہیں منا رہے، کوئی ثواب سمجھ کر نہیں منا رہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اگر آپ اسے ثواب نہ سمجھ کر منا رہے ہیں تو پھر یہ فضول خرچے اور اسراف اور لایانی میں سے ہے، پھر بھی اس کو چھوڑنا واجب ہوگا۔ دوسری بات، آپ 12 ربیع الاول کیوں مناتے ہیں؟ 12 ربیع الاول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہجری تاریخ تو نہیں تھی، تو 12 ربیع الاول کہاں سے آ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے جو راجح قول ہیں وہ یہ ہے کہ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی۔ اگر ان کو ہم کنورٹ کریں گے ہجری تاریخ میں تو یہ 9 ربیع الاول بنتی ہے یا 10 ربیع الاول بنتی ہے۔ اگر اس میں ایک دن کا کچھ غلطی ہونے کا امکان بھی ہو تو 8 بنے گی یا 10 بنے گی، ویسے 9 ہوتی ہے، تو 12 کدھر سے آیا؟ 12 تو کیسے بھی نہیں آئے گا، کیونکہ پیر کا دن تو حدیث میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے دن پیدائش ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میری بعثت ہوئی تھی۔ مشہور اقوال ہے کہ 20 یا 22 اپریل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، تو 20 یا 22 اپریل کو ہم کو پیر کے دن کے موافق کرنا پڑے گا نا۔ تو جب ہم اس کو پیر کے دن کے موافق کرتے ہیں تو اس میں 12 ربیع الاول کا ذکر کہیں نہیں ہے، 9 ربیع الاول ہے، اور اس میں ایک دن کا اگر ہم غلطی ہونے کا امکان مان لیں تو 8 یا 10 آئے گا، تو اس وجہ سے بھی یہ باطل ہے، یہ 12 ربیع الاول کی در سے لے کے آ گئے آپ منا کیا رہے ہیں؟ دوسری بات، چلو ان سب دلیلوں کو اور سب جھگڑوں کو چھوڑ دو، آپ صرف اپنے دل سے پوچھو کہ کیا یہ بدعت آپ کر کے اتنا بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے؟ یہی ہوگا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بدعتی کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو میرا امتی ہے، تو فرشتے کیا کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ دور لے جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ تو کیا اتنا بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو پھر کرتے رہو، پھر آپ کو کون روک رہا ہے؟ پھر تو کوئی بھی نہیں روک رہا، پھر تو لوگ کفر بھی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس کے لیے ہیں جو کچھ مانتا ہو، ایمان ہو اس کا آخرت پر، قیامت کے دن پر سوال ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، یہ سب ڈرانا دھمکانا اسی کے لیے ہے۔ یہ جو نہیں مان رہا ہے وہ تو کفر بھی کر رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان پر کوئی پابندی ہے، کرتے رہیں۔ تو مقصود یہی ہے بتانے کا کہ بھائی یہ چیز بار بار نہ پوچھو کہ یہ منانا ناجائز ہے، کہاں لکھا ہے۔ اگر آپ کو دلیل سننے کے بعد بھی منانا ہی ہے تو پھر نہ پوچھو کسی سے، بس کرتے رہو۔ اور اگر آپ کو نہیں منانا تو بس اپنے دل سے پوچھو، کیونکہ دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ اپنے دل سے پوچھو اگر آپ کو یہ غلط لگ رہا ہے، جو کہ ہے، کیونکہ حدیث میں صریح الفاظ میں ہے بھائی کہ جس نے کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، خلاص اس کا کام نہیں ہے۔ پھر وہ چاہے محبت میں ہو، چاہے آپ مطلب فجر کی نماز میں 2 کی بجائے 5 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھی بات ہے نا، کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ 2 کا حکم ہے بس۔ اگر ہم 2 سے زیادہ پڑھیں گے تو وہ ایک نئی ایجاد ہو جائے گی جو کہ بدعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اپنے رزق پر کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر آپ کو حضور سے محبت کا دعویٰ ہے تو اپنے چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچے ثابت ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔